شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 162۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو تیرے سامنے، ایسی کون سی جگہ ہے جابیا؟ خالد نے جواب دیا، وہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں اور قریب سے ہی صحرا شروع ہو جاتا ہے۔ دریائے یرموک بھی بالکل قریب ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے بکھرے ہوئے دستوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے، لیکن وہ خالد کو اپنی نسبت زیادہ قابل، تجربہ کار اور جارح سالار سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خالد کو اپنا مشیر خاص بلکہ دست راست بنا کر ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب ہرکل نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جس میں انہیں خالد کے مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ خالد تو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک صورتحال میں بھی نہیں گھبراتے تھے۔ انہوں نے جو مشورے دیے، ابو عبیدہ نے فوری طور پر ان پر عمل کیا۔ وہ زیادہ سوچنے کا وقت تھا ہی نہیں۔ ناظرین، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ہرکل کا لشکر انطاکیہ سے کوچ کر چکا تھا۔ حمص پر مسلمانوں کے قبضے کا 3واں مہینہ گزر رہا تھا۔ ناظرین، ہرکل کے لشکر کا وہ حصہ جو جبلہ بن الایہم کی زیر کمان تھا، جون سن 636 سن عیسوی میں حمص کے قریب پہنچ گیا۔ ناظرین، ہرکل کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو شیرس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے دیکھا ہے، لیکن جبلہ کا لشکر وہاں پہنچا تو وہاں پڑاؤ کے آثار تو ملتے تھے، لیکن لشکر کا کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا۔ ناظرین، جبلہ نے کہا کہ وہ حمص میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنا ہراول دستہ حمص کو روانہ کر دیا۔ دیکھا کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دیواروں پر شہر کے لوگ کھڑے تھے، کوئی فوجی نظر نہیں آتا تھا۔ کہاں ہیں مسلمان؟ ہراول کے سالار نے پوچھا۔ یہاں کوئی مسلمان نہیں، اسے اوپر سے جواب ملا۔ کیا تم اپنے مذہب کے دشمن کے ساتھ مل گئے ہو؟ رومی ہراول کے سالار نے کہا، کیا دروازے کھلے چھوڑ کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اندر آ کر دیکھ لو۔ اوپر سے شہریوں نے اسے بتایا، اگر تم بھی اس دھوکے میں شریک ہو تو اپنی سزا سوچ لو۔ ہراول کے سالار نے کہا۔ اس نے اپنے دستے کو شہر کے باہر رہنے دیا اور اپنے سالار جبلہ کی طرف قاصد دوڑا دیا کہ یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی فوج نہیں۔ ناظرین، جبلہ کو پیغام ملا تو وہ واہی تباہی بکنے لگا، یہ دھوکہ ہے۔ جبلہ غصے سے چلایا، مسلمانوں نے ہماری فوج کو جہاں بھی شکست دی ہے دھوکے سے دی ہے۔ وہ شہر میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں پھانسنے کے لیے شہر کے دروازے کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ ناظرین، جبلہ نے اپنے 30,000 کے لشکر کو پیش قدمی کا حکم اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ حمص کے دروازوں میں سیلاب کی طرح داخل ہوں اور شہر میں بکھرے نہیں، مسلمان لوگوں کے گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا لشکر شہر میں بکھر گیا تو مسلمان اس کے سپاہیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وہ سیلاب کی ہی مانند شہر میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کو للکارنے لگے کہ وہ باہر آئیں، لیکن کوئی مسلمان باہر نہ آیا۔ جبلہ نے خطرہ مول لے کر ہر گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ سپاہی لوگوں کے گھروں پر ٹوٹ پڑے۔ تلاشی کے بہانے انہوں نے گھروں میں لوٹ مار کی اور عورتوں پر دست درازی کی۔ ناظرین، شہری چیختے چلاتے باہر آ گئے، تم سے تو وہ اچھے تھے جو چلے گئے ہیں، تم نے اپنے مذہب کا بھی احترام نہیں کیا۔ ہمارے مذہب کا احترام مسلمانوں نے کیا تھا، وہ ہم سے لیا ہوا جزیہ واپس کر گئے ہیں، وہی اچھے تھے، وہی اچھے تھے، مسلمان تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے۔ ناظرین، جبلہ بن الایہم شہر کے مردوں اور عورتوں کی چیخ و پکار اور آہ و بکا سنتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان چلے گئے ہیں۔ اس نے جب اپنے ہم مذہب لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ مسلمان اچھے تھے اور وہ تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے، اور یہ کہ انہوں نے جزیہ واپس کر دیا تھا، تو اس نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ شکست تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ جبلہ نے اپنے لشکر سے کہا، آج پہلی بار مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث کیا ہے اور کیوں ہر قصبے اور شہر کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اہل صلیب کا شہر ہے، مسلمانوں نے ان کی عزت اور آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ تم بھی اہل صلیب ہو، مگر تم نے ان کی آبرو پامال کر دی ہے اور ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا
لے آئے ہو؟ تم لڑنے نہیں آئے، لوٹ مار کرنے آئے ہو اور کہتے پھرتے ہو کہ مسلمانوں میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ تم نے لڑے بغیر یہ شہر لے لیا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تمہیں نہ لوٹ مار کی ہوش رہتی، نہ تم کسی عورت کی طرف دیکھتے۔ جو سامان تم نے لوگوں کے گھروں سے اٹھایا ہے وہ یہاں رکھ دو۔ ناظرین، جزیہ کی واپسی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بلازری، ابو سعید ابن حشام اور طبری نے لکھا ہے کہ خالد کے مشورے پر جب سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے مفتوحہ قصبے اور شہر چھوڑ کر جابیہ کے مقام پر تمام دستوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے حمص کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ حمص سے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان افراد کو یقین نہ آیا۔ ناظرین، جب یقین آیا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، ہم نے پہلی بار عدل و انصاف دیکھا تھا۔ ایک شہری نے کہا، ہم نے ظلم، جبر اور بے انصافی کا راج دیکھا تھا۔ آپ ہمیں عدل و انصاف و عزت و آبرو سے محروم کر کے پھر ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم پھر آ جائیں گے۔ ابو عبیدہ نے کہا، میں نے تمہیں وہ جزیہ واپس دینے کے لیے بلایا ہے جو ہم نے تم سے وصول کیا تھا۔ نہیں، شہریوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر احتجاج کیا، ہم اپنا جزیہ واپس نہیں لیں گے، یہ جزیہ ہم پر حرام ہو گیا ہے۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے کہا، ہم نے تم سے اس معاہدے پر جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جنہیں تم ظالم و جابر سمجھتے ہو۔ ہم تمہاری حفاظت اور سلامتی کا معاہدہ پورا نہیں کر سکے، تم اپنا جزیہ واپس لے جاؤ اور یہ تمام شہریوں کو واپس کر دینا۔ ناظرین، ایک مورخ ابو یوسف نے لکھا ہے کہ حمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے سلوک اور انتظام اور عدل و انصاف سے متاثر تھے، جزیہ کی واپسی سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ حد یہ کہ حمص میں جو یہودی مقیم تھے ان کے نمائندے نے ابو عبیدہ سے کہا کہ حمص میں اب وہی حکمران داخل ہو سکے گا جو فوجی طاقت کے بل بوتے پر آئے گا، ورنہ وہ کسی اور کو اپنے اوپر حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ ناظرین، ایک یہودی کے منہ سے مسلمانوں کی حمایت کے الفاظ اس وجہ سے حیران کن ہے کہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ رومی فوج کا سالار قناطیر ہرقل کے منصوبے کے مطابق دمشق پر حملہ کرنے گیا تو وہاں اسے اسلامی فوج کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مسلمان دمشق سے نکل کر جابیہ چلے گئے تھے۔ ابو عبیدہ نے ان تمام سالاروں کو جو مفتوحہ جگہوں کے حاکم مقرر ہوئے تھے حکم بھیجا تھا کہ وہاں سے کوچ سے پہلے لوگوں کو جزیہ کی رقم واپس کر دی جائے، کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ناظرین، چنانچہ دمشق کے شہریوں کو بھی جزیہ واپس کر دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلمان اپنے پیچھے بڑا اچھا تاثر چھوڑ کر آئے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستے دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں شرجیل بن حسنہ، عمر بن العاص، یزید بن ابی سفیان، زرار بن الازور جیسے نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے سب کو مشاورت کے لیے بلایا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا، کیا میرے چہرے پر وہی پریشانی نہیں جو تم ایک دوسرے کے چہروں میں دیکھ رہے ہو؟ لیکن یہ پریشانی ہے، مایوسی نہیں۔ مایوس نہ ہونا اس اللہ کی ذات باری سے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ہم اتنی مدت سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم پسپا نہیں ہوئے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں، اور پیچھے اس لیے ہٹے ہیں کہ اکٹھے ہو کر اس دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں جو ہمارے دین کا دشمن ہے۔ تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے۔ ہاں، امین الامت سالاروں کی آوازیں سنائی دی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 163 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔